اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بنت حافظ خلیل سے بات کر رہی ہوں، اور آج ہم ایک ایسے نئے سلسلے کا آغاز کرنے لگے ہیں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جو کہ ایک امتحان کا حصہ ہے۔ جب ہم کوئی بھی امتحان دینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس میں اچھے نمبروں سے پاس ہوں۔ تو پھر لائف کے امتحان میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ اس کی تیاری نہ کی جائے؟ تو اس کی تیاری کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے جگہ پر کوشش کرے، خاندان، گھرانہ، فیملی، لوگ، یہ سب معاشرے کا حصہ ہے، اور معاشرہ بنانے کے لیے ان سب کا کردار بہت ضروری ہے۔ اب ہر خاندان میں بچے بھی ہوتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، نوجوان بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں۔ ان سب کا فردر کردار ہے، لیکن سب سے اہم کردار عورت کا کردار۔ آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں انسان کی بنیاد سے لے کر موت تک عورت کے کردار کی وجہ سے زندگی کو بہتر سے بہتر کیا گیا۔ اگر ہم کوشش کریں، اگر ہم ہسٹری پڑھیں، اگر ہم زندگی کے اوپر نظر ڈالیں تو ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آئیں گی جس میں عورت کا کردار سب سے اہم ہے۔ اگر اس کی مثال میں کچھ یوں دوں کہ ایک خاندان سے اگر آپ خواتین کو ختم کر دیں تو اس خاندان کی کیا حقیقت رہ جائے گی؟ خواتین میں، عورت میں بیٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں، بیوی بھی شامل ہوتی ہے، بہنیں بھی شامل ہوتی ہیں، یہ سب اس خاندان کا کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد میں بھائی بھی شامل ہیں، ہسبینڈ بھی شامل ہے، والد بھی شامل ہے۔ معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ایز اے مسلم سیکھتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نے سب وہ باتیں کیں، حضور کی سنت میں سب وہ باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی۔ جب سے وحی آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام کیا جو اللہ کے حکم سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی، رحمت کہا گیا، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں عزت کہا گیا، اور ماں کی شکل میں جنت کا درجہ دیا گیا۔ اب اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں تو عورت کا کردار سب سے بلند رکھا گیا۔ عورت کو وراثت میں بھی ڈبل حصہ دیا گیا۔ آج کل کے معاشرے میں کیونکہ اسی معاشرے میں رہتی ہوں، میں ماں بھی ہوں، بیٹی بھی ہوں، بہو بھی ہوں، سب کردار میرے پاس ہیں۔ اگر میں ان سب چیزوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جتنا مضبوط عورت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، ہم نے اپنے عمل کو نہ کر کے اسی مقام کو بالکل زیرو پر لے آئے ہیں۔ اب یہ سب لیڈیز کے لیے یا سب عورتوں کے لیے نہیں ہے، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کا مقام اب بھی بہت مضبوط ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت سے ایسے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے ان کے خاندان کے لوگ، افراد مضبوطی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم ایسے اپنے معاشرے میں موجود ایسی برائیاں جو برائیاں ہمارے معاشرے کو خراب کر رہی ہیں، ان کی نشاندہی کریں گے ایک اچھے عمل سے، اور کوشش کریں گے کہ وہ برائیاں ہمارے اپنے اندر اگر ہیں، یا ہمارے پڑوس میں ہیں، یا ہمارے ملک میں ہیں، یا ہمارے معاشرے میں ہیں، ان کو دور کی جا سکے۔ ہم جب بھی کوئی کردار زندگی کا اختیار کرتے ہیں یا اٹھاتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر تنقید نہ کریں، بلکہ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اور درست کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے
کہ ہم اس کو اپنی نظر سے دیکھیں بلکہ اس کو معاشرے کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ہمیں برائی نظر آتی ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ برائی کس وجہ سے ہے، ہم اس کی وجوہات دیکھنے کی بجائے اس برائی کو اسی برائی کی طرح لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ برائی ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ پھیل جاتی ہے۔ آج کل معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کہ جو چوری کے لحاظ سے بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں، تو بچوں میں اس بات کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو چوری اور مختلف قسم کی چیزیں جو لوگوں کی نظروں میں آئیں اور اس طرح شور شرابہ ہوا، اس سے بچوں نے یہ محسوس کیا کہ چوری کر لینا تو کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آپ چوری کر لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ان چیزوں سے ہمارے معاشرے میں موجود ہمارے سب سے چھوٹا کردار جو بچوں کا ہے، اس پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ اب جب بچے جوان ہوں گے تو اس سے زیادہ برے ہو جائیں گے، اور پھر جب وہ اپنی ایک پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو اور زیادہ برے ہو جائیں گے، اور جب وہ زندگی کا وہ لمحہ شروع کریں گے جس میں انہیں کسی پوزیشن میں ہونا ہے تو وہ اور زیادہ برے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو پہلے مضبوط بنائیں، پھر اپنے بچوں کے کردار کو مضبوط بنائیں، پھر اس سے ایک خاندان ڈیولپ ہوگا، اور خاندان جب ڈیولپ ہوگا تو پھر وہ پورا معاشرہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ میری اس بات کو سوچیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو برائیاں ہیں ان کے حوالے سے ذکر کروں گی۔ فی امان اللہ۔ اگر آپ کو میری بات پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور یاد